ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ کرنل نے تلخ لہجے میں کہا، ان بڑی طاقتوں نے چھوٹی قوموں کو اپنی شکارگاہ بنا رکھا ہے، یہ ہمیں کھا جانا چاہتے ہیں۔ اس دوران میں وہ ماہر مختلف برقی آلات کی مدد سے بارودی بیلٹ کو چیک کر رہا تھا۔ میرے اندر کسی قدر اضطراب تھا۔ یہ آلات سگنل چیک کرنے اور دینے والے تھے۔ اگر کسی وجہ سے بیلٹ کو ایسا سگنل مل جاتا جس میں بیلٹ کے بارود کے ڈیٹونیٹر کو چارج مل جاتا تو اگلے ہی لمحے میرا چراغ زندگی کل ہو جاتا۔ خود ماہر کے ماتھے پر بھی پسینہ آ رہا تھا۔ آخر اس نے اپنے آلات رکھے اور کرنل سے کہا، کرنل، میرے آلات اس بیلٹ تک آنے والے سگنلز کو پوری طرح جانچ نہیں پا رہے ہیں، مگر اس بیلٹ تک سگنل آ رہے ہیں۔ کیا اس بیلٹ کو کھولا نہیں جا سکتا؟ کرنل نے میرے دل کا سوال کر دیا۔ کھولا جا سکتا ہے کرنل، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ بیلٹ تک آنے والے سگنلز کو مکمل طور پر سمجھنا ہوگا۔ اس کے بغیر اس بیلٹ کو چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا، بلکہ خطرناک ہوگا۔ جانگری نے حقارت سے باہر کی طرف دیکھا۔ تم لوگ ساری عمر بھی لگے رہو تب بھی اسے نہیں کھول سکتے۔ یہ جدید ٹیکنالوجی کے تحت بنائی گئی ہے اور اسے مخصوص ریموٹ کنٹرول ہی کھول سکتا ہے۔ غرور مت کرو، کرنل نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تم اسے بنا سکتے ہو تو ہم اسے کھول بھی سکتے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کو سمجھنے والے ماہرین کی ہمارے پاس بھی کمی نہیں ہے۔ جانگری حقارت سے مسکراتا رہا۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس کا تعلق اس نسل سے تھا جو اپنے رنگ کو برتر جان کر ساری دنیا میں حکومت کرنا اپنا حق سمجھتی ہے، اور جب اسے کہیں سے جوتے پڑتے ہیں تو یہ بلبلا کر دنیا بھر میں انسانیت کی دہائی دیتی پھرتی ہے۔ کوریا، ویتنام اور لاؤس اس کی ایک مثال ہے۔ حالیہ دور میں افغانستان اور عراق میں بھی یہی کھیل دہرایا جا رہا ہے۔ یہ جوتے کھا کر بھی نہیں سمجھتے اور نتیجے میں دنیا کو مسلسل انتشار اور بربادی کی طرف دھکیلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کرنل کے اشارے پر سوائے سومبا کے سب وہاں سے چلے گئے۔ ماہر نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور رخصت ہو گیا۔ اس بار کرنل نے ہمیں بیٹھنے کی پیشکش نہیں کی، خود بھی کمر پر ہاتھ باندھ کر ٹہلتا رہا۔ کرنل سرخی مائل رنگت کا اور نسبتاً کھڑے نکوش کا حامل 40 سال کا شخص تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ اور صحت شاندار تھی۔ اس وقت اسے چہرے پر تفکر کے تاثرات تھے۔ بلاخر اس نے رک کر جانگری کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے مشکل میں ڈال دیا ہے۔ جب تم میرے پاس گرفتار کر کے لائے گئے تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اتنے اہم شخص ہو کے۔ جانگری پھول گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا جب تم لوگوں کو میرے بارے میں معلوم ہوگا تو تم موت بکو مت، کرنل نے تیز لہجے میں کہا۔ پہلی پوری بات سن دو۔ اوپر سے حکم آیا کہ فی الوقت تمہاری گرفتاری ظاہر نہ کی جائے۔ تمہارے ملک کے سفارت خانے نے خاصا شور مچا رکھا ہے۔ ان کی طرف سے یہ بہانہ ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی اپنی کشتی کے بھٹک جانے سے ہمارے ساحل کی طرف نکلے اور ہم نے انہیں گرفتار کر کے مار دیا۔ تمہارے 50 سے زیادہ مسلح دہشت گردوں کی ہلاکت کو ان کی طرف سے قتل قرار دیا جا رہا ہے۔ ہم نے لاشیں، اسلحہ اور ان کی وردیاں سامنے رکھیں، مگر میڈیا مسلسل ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ جانگری مسکرایا۔ میڈیا کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ تمہیں میڈیا کے سامنے پیش کیا جائے، مگر اس پروپیگنڈے کے بعد ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ تمہیں چھپا کر رکھیں، ورنہ تمہارے ملک کا سفارت خانہ زیادہ دباؤ ڈالنے کے قابل ہو جائے گا۔ تم فکر مت کرو، بے شک مجھے چھپا کر رکھو، لیکن جلد یا بعدیر تمہیں میری بازیابی کی وارننگ مل جائے گی، اور تم نے مقررہ مدت میں واپس مجھے نہ بھیجا تو تمہارے ملک پر بمباری بھی ہو سکتی ہے۔ جنگی طاقت تمہارا اصل ہتھیار ہے، لیکن ہم آسانی سے مغلوب نہیں ہوں گے، کرنل نے جواب دیا۔ جانگری، مجھے تمہارے انجام پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ جلد یا بعدیر تمہیں کیفے کردار تک پہنچانے کے احکامات آ جائیں گے۔ مجھے افسوس اس نوجوان کا ہے۔ اگر تم نے مجھے مارا تو یہ بھی مارا جائے گا، جانگری ہذیانی انداز میں بولا تھا۔ میں اسے بچانے کے لیے تمہاری سزائے موت پر عمل درآمد کرانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے ہمارے ماہرین اس بارودی بیلٹ کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تب میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پھانسی دینا پسند کروں گا۔ جانگری نے ہیجانی ہنسی کے ساتھ کہا، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہارے ماہر اس بیلٹ کو اڑا تو سکتے ہیں لیکن اسے کھول نہیں سکتے۔ کرنل، ہمیں جانے دو، مجھے میرے ملک کے سفارت خانے کے حوالے کر دو
میں وعدہ کرتا ہوں جب ہماری فوج اس ملک میں آئے گی تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، بلکہ تمہیں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے گا۔ ممکن ہے تمہیں اس ملک کی فوج کا سربراہ۔ جان گرے کی پیشکش کرنل کے گھونسے کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی۔ کھونسا زوردار نہیں تھا، لیکن جان گرے کے ہونٹوں کے گوشے پھٹ گئے تھے۔ کرنل نے پرسکون آواز میں کہا، میں ضمیر فروش ہوتا تو بہت پہلے سودا کر چکا ہوتا۔ تمہاری پیشکش نئی نہیں ہے، مجھے اس ملک کے وزارت تک کی پیشکش ہو چکی ہے۔ اس گھونسے نے تمہیں سمجھا دیا ہوگا کہ میں ضمیر فروش نہیں ہوں۔ جان گرے نے ہونٹوں سے خون صاف کیا اور کرنل کی طرف زہرناک نظروں سے دیکھا۔ تم بہت پچھتاؤ گی اپنی اس حماقت پر۔ حماقت میں نہیں، میرے دوسرے افریقی بھائی کر رہے ہیں، جو تم لوگوں کے بہکاوے میں آ کر آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنی ہی نسل کشی کر رہے ہیں۔ جان گرے بولا، ایک وقت آئے گا افریقہ پر ہمارا راج ہوگا، جافام ایک بار پھر ہمارے غلام ہوں گے۔ کرنل مسکرایا، میں کوئی دانشور یا پیشن گو نہیں ہوں، لیکن حالات بتا رہے ہیں جلد افریقہ سے تم لوگوں کا بوریا بستر گول ہونے والا ہے۔ جنوبی افریقہ پر ہم نے پہلی فتح حاصل کر لی ہے، رفتہ رفتہ اسی طرح سارے افریقہ کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ایشیا پہلے ہی تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہا ہے، ایسا وقت آنے سے پہلے ہم سب تباہ کر دیں گے۔ ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم اپنا دفاع بھی کرنا جانتے ہیں۔ اس کے بعد شہروں کے ملبے پر نئی انسانیت کی تعمیر ہمارے لیے آسان ہوگی۔ یہ خوش فہمی ہے تمہاری، ایٹمی طاقت دوسرے ملکوں کے پاس بھی ہے۔ اگر ایسی کوئی حماقت کی تو انسانیت تمہارے شہروں کے ملبے میں سسکتی رہ جائے گی۔ بہرحال اس بحث کا یہ وقت نہیں ہے۔ کرنل، ایک بار میری پیشکش پر پھر سے غور کرو، یقین کرو تم خسارے میں نہیں رہو گے۔ ابھی پہلے گھونسے کی تکلیف کم نہیں ہوئی ہوگی۔ کرنل نے اپنا جواب واضح کیا اور سومبا سے بولا، انہیں لے جاؤ اور اس نوجوان کو کوئی بہتر سل دینا۔ یس کرنل۔ سومبا نے اسے سلیوٹ کیا۔ ہم باہر نکلے تو جان گرے نے زہر خن لہجے میں کہا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ بیلٹ کو نہیں کھول سکتے، تمہیں بالآخر مجھ ہی پر انحصار کرنا پڑے گا۔ میں کوشش تو کر سکتا ہوں تم سے نجات کی، میں نے جواب دیا۔ جنیوا کنونشن کے تحت مجھے اس کا پورا حق ہے کہ میں تمہاری قید سے فرار کی کوشش کروں۔ ضرور کرو۔ جان گرے نے شانے اچکائے، مجھے معلوم ہے تم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور تم بھی کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ یہ میری وجہ سے تمہیں بخش دیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہیں میری جان دینا پڑی تو یہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ جان گرے نے پھر شانے اچکائے، اس معاملے میں بے بس ہوں، لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میری اور ان 50 لوگوں کی ہلاکت انہیں بے حد مہنگی پڑے گی۔ ان کے 100 گنا سے زیادہ لوگ مارے جائیں گے۔ تم لوگوں کی سازشانہ پالیسیوں کی وجہ سے اس سرزمین پر پہلے ہی سینکڑوں افراد روز مارے جا رہے ہیں۔ قبائل تمہارے دیے اسلحے کی وجہ سے ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں۔ سومبا بولا، یہ تم لوگوں کی آپس کی چپکلش ہے۔ جان گرے بے پرواہی سے بولا، اور جہاں تک اسلحے کی تجارت ہے تو یہ ساری دنیا کر رہی ہے۔ تمہارے جنوبی افریقہ کی سیاہ فام حکومت اس تجارت میں ملوث ہے، وہ حکومتوں کو اسلحہ فروخت کر رہی ہے۔ سومبا تیز لہجے میں بولا، دہشت گردوں یا باغیوں کو نہیں، تم لوگ ہمارے ملک میں خانہ جنگی کی آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہو۔ پچھلے دنوں جن سفید فاموں کو قتل و غارت گری کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، ان کے پاس سے جو اسلحہ نکلا وہ سارے کا سارا تم لوگوں کے ملکوں کا تھا۔ جان گرے چلتے چلتے رکا اور اس نے زہریلے لہجے میں سومبا سے کہا، یہ مت سمجھنا کہ سفید فاموں کا خون رائے گاں جائے گا، جلد تم لوگوں پر عذاب نازل ہوگا۔ کوئی بات نہیں، سومبا نے سکون سے جواب دیا، ہم گزشتہ 3 صدیوں سے اس عذاب کو بھگت رہے ہیں، مزید کیا آئے گا؟ پرانے وقت کو بھول جاؤ، اس وقت ہمیں زمین پر تمہارا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، اب تم پر فضا سے آگ برسے گی اور تم لوگ بے بسی سے مرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ یقین کرو صرف ایک بحری بیڑا تمہارے ملک کو کھنڈر کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ سومبا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، ہر فرعون خود کو اسی طرح طاقتور سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے جان گرے کو اس کی کوٹری میں دھکیلا، پھر مجھے لے کر اس قید خانے کے ایک اور سیل میں آ گیا۔ یہ جان گرے کی کوٹری سے مشکل سے 100 فٹ کے فاصلے پر ایک لاک اپ نما جگہ تھی۔ اس میں دیواروں کی جگہ لوہے کی سلاخیں لگی تھیں، اگوی حصے میں دیوار تھی، اندر آرام دہ بستر کے ساتھ واش بیسن اور کمبورڈ کی سہولت بھی تھی۔ سومبا نے اس کا دروازہ لاک کرنے سے پہلے پوچھا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو، میں یہاں کے نگران سے کہہ دوں گا، وہ خیال رکھے گا، اگر ہو سکے تو 1 کپ کافی۔ میں نے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ایک دبلے اور کم عمر شخص نے مجھے کافی کا ڈسپوزیبل مگ لا کر دیا، اس سے نیس کافی کی مخصوص خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کتنے دن بعد میری زبان نے اس ذائقے کو محسوس کیا تھا۔ اس 1 کپ نے مجھے وہ لذت دی تھی جو ساری عمر کافی پی کر بھی نہ ملتی۔ اس دوران میں کرنل کے رویے پر غور کرتا رہا۔ میرے لیے واضح طور پر اس کا رویہ ہمدردانہ تھا، مگر وہ مجھ سے ایک حد تک ہی ہمدردی کر سکتا تھا۔ اگر اوپر سے جان گرے کو لٹکانے کا حکم آ جاتا تو وہ اس کی تعمیل پر مجبور ہو جاتا۔
اس کی پرواہ کیے بغیر کہ جان گرے کے ساتھ میری جان بھی جائے گی۔ جان گرے اتنا بڑا فتنہ تھا کہ وہ ہر قیمت پر اس کے بیک کنی کرنا چاہتے تھے، چاہے اس کے لیے بے شمار افراد کی جانیں بھی لینا پڑتی۔ اس کے وجود سے افریقہ میں بے شمار سازشیں جاری تھی اور ان کے ملک کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو اس ملک کے ارباب اختیار کی جگہ رکھ کر سوچا، اگر جان گرے میرے قابو میں آ جاتا تو یقیناً میں پہلی فرصت میں اسے کیفر کردار تک پہنچا دیتا۔ اس قسم کے دشمن کو رعایت دینا حماقت ہی تھی۔ کرنل کی یہ بات قابل غور تھی کہ جان گرے کے لیے اس کے ملک نے واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ انہیں کیسے پتا چلا کہ وہ زندہ ہے؟ اس کا مطلب تھا کہ جان گرے کی بات درست تھی۔ اس کے سینے میں لگی ڈیوائس کے سگنل سیٹلائٹ کے ذریعے اس کے بڑوں تک جا رہے تھے اور انہیں اس کی زندگی کی فکر تھی۔ غالباً وہ ان کی بساط کا ایک ایسا مہرہ تھا جس کا پٹنا ان کے لیے مناسب نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس کے دل کو روکنے والا سوئچ آن کر کے اسے ہلاک کرنے کے بجائے اسے بازیاب کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ بات میں نے کرنل کو نہیں بتائی تھی۔ این ممکن تھا اس کے ڈاکٹر جان گرے کا سینہ چاک کر کے اس ڈیوائس کو نکالنے کی کوشش کرتے، اور اس کوشش میں یہ بھی ممکن تھا کہ جان گرے مارا جاتا اور اس کے ساتھ ہی میں بھی۔ اگلے 2-3 دن تک میں اسی جگہ سکون سے رہا۔ 2 وقت کے بجائے 3 وقت کھانا اور طلب کرنے پر چائے کافی بھی مل جاتی تھی۔ صبح کے وقت ایک بار مجھے باہر لے جاتا تھا، 1-1.5 گھنٹہ میں کھلی فضا میں گزارتا تھا، اسے بات کرتا تھا۔ توبہ یونیورسٹی سے پڑھا تھا، پھر جبری بھرتی کے تحت اسے فوج میں لے لیا گیا۔ اسے 5 سال تک خدمات انجام دینی تھی۔ اس کے بعد حکومت اسے کاشت کے لیے 10 ایکڑ زمین اور معقول رقم دیتی۔ توبہ نے بتایا کہ سفید فام اس ملک کی آبادی کا مشکل سے 10% ہیں، مگر وہ ملک کے 90% زرعی زمین پر قابض ہیں۔ جب موجودہ حکومت نے ملک میں ان 2 نسلوں کے مابین معاشی فرق کم کرنے کے لیے جاگیریں منسوخ کر کے حاصل کی جانے والی زمین غریب سیاہ فاموں میں تقسیم کرنے کی پالیسی اپنائی تو سفید فام پوری قوت سے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے صرف احتجاجی تحریک کی نہیں شروع کی، بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس ملک میں سفید فاموں کی نسل کشی کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے حکومت سفید فاموں کا قتل عام کر کے ان کی زمینیں چھین کر سیاہ فاموں میں بانٹ رہی تھی۔ حالانکہ زمین حاصل کرنے کا عمل قطعی قانونی اور ایک ضابطے کے تحت تھا۔ لی جانے والی زمین کی پوری قیمت دی جا رہی تھی۔ زمین کی طاقت کے بل بوتے پر اقلیت میں ہونے کے باوجود سفید فام ملک کی معیشت پر حاوی تھے اور روزگار کے ذرائع پر ان کا قبضہ تھا۔ دولت اور طاقت کے بل بوتے پر وہ سیاہ فاموں کا استحصال کرتے تھے۔ آزادی حاصل کرنے کے بعد سیاہ فام اس استحصال کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس سے پہلے ان کی بے چینی اور سفید فاموں سے نفرت کسی خانہ جنگی کا سبب بن جاتی، حکومت نے قدم اٹھایا اور سفید فاموں سے زمینیں لے کر سیاہ فاموں کے حوالے کرنا شروع کر دی۔ سفید فام اپنا اختیار چھوڑنے کے لیے قطعی تیار نہیں تھے، لہذا صورتحال سنگینی کی طرف جا رہی تھی۔ حالات کو خراب بنانے اور ملک میں بیرونی مداخلت کی راہ ہموار کرنے کے لیے سفید فاموں نے ملک بھر میں اسلحے کے بل بوتے پر سیاہ فاموں کو ہراساں کرنا اور انہیں اشتعال دلانا شروع کر دیا تھا۔ آئے دن سیاہ فاموں کے گھروں اور فارم ہاؤسز پر حملے ہوئے، ان میں بے شمار سیاہ فام مارے گئے تھے۔ سیاہ فام دوشیزاؤں کو اغوا کر لیا جاتا اور بعد میں ان کی بے آبرو لاشیں ملتی۔ ظاہر ان حالات میں سیاہ فاموں میں ایک لاوا پک رہا تھا، اور جس روز یہ لاوا پھٹ جاتا ملک بین الاقوامی شکاریوں کی لاشوں کا آماجگاہ بن جاتا۔ خوش قسمتی سے ملک کی مقامی حکومت ہوش مند تھی، اس نے مسئلے کی حقیقت سمجھ لی اور قانونی طریقے سے اس پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے پولیس اور فوج سے مدد لی جا رہی تھی۔ گرفتار ہونے والوں کے خلاف عام عدالتوں میں مقدمے چلائے جا رہے تھے۔ ملک کی اکثریتی آبادی تعلیم یافتہ تھی اور اپنے حکمرانوں کی مجبوریوں سے واقف تھی، اور اس لیے اشتعال انگیز حملوں کے باوجود صبر سے کام لے رہی تھی۔ سفید فاموں کے جارحانہ اقدامات کا برابر کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ سفید فاموں کے غلبے کے خاتمہ کے لیے اپنی حکومت پر بھروسہ کر رہے تھے۔ اس صورتحال میں وہ طاقتیں جو اس ملک پر بہر صورت سفید فاموں کا تسلط قائم رکھنا چاہتی تھی حرکت میں آ گئیں۔ انہوں نے بین الاقوامی مداخلت کی راہ ہموار کرنے کے لیے دہشت گرد قاتلوں کا دستہ بھیجا تھا، تاکہ اس کی طرف سے کی جانے والی قتل و غارت گیری کو بنیاد بنا کر اقوام متحدہ میں اس ملک کے خلاف قرارداد منظور کرا کے اسے پابندیوں میں جکڑا جائے اور اس سے منمانی شرطیں منوائی جائیں، اور اس پر بھی وہ راہ راست پر نہ آئے تو اس کے خلاف فوج کشی کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ دنیا میں ایک طاقتی نظام نافذ ہونے کے بعد سے شکاری زیادہ تر اکٹھے ہو کر سامنے آئے ہیں، اور وہ اب کسی اصول اور بین الاقوامی قوانین کی پرواہ کیے بغیر اپنے سامنے سر اٹھانے والے ممالک کے خلاف ہر اقدام کر گزرتے ہیں۔ ساما اپنے ملک اور سیاہ فاموں کے خلاف کی جانے والی سازشوں سے مضطرب تھا۔ اسے خوف تھا کہ برسوں کی جدوجہد کے بعد اس کے ملک کے لوگوں نے جو آزادی حاصل کی تھی اور صدیوں پر محیط استحصال کے راز سے چھٹکارا حاصل کیا تھا، وہ آزادی پھر سے چھن نہ جائے۔ جو دن کی روشن امید بن کر آئی تھی، اس پر ظلمت کی تاریک رات پھر مسلط نہ ہو جائے۔
सोमा ने मुझे बताया, मेरे बाप और दादा ने गुलामी की हालत में आंख खोली। हमारे कोई हकूक नहीं थे। अपने ही मुल्क में हमारे पास कुछ नहीं था। तमाम ज़राए और ज़मीनों के मालिक सफ़ेद फाम थे, जो हमें अपने कुत्तों से भी हकीर समझा करते थे। मैंने सोमा को बताया कि ऐसी ही गुलामी की तारीख रात हम भी भुगत चुके हैं। अंग्रेज़ों ने बड़े सगीर पर 200 साल तक हुकूमत की और जाते जाते ऐसे इख्तलाफात के बीज बो गए जिसकी फसल की आबियारी यहाँ के बाशिंदों ने अपने खून से की। अभी इस खित्ते पर बैनुल-अक़वामी ताकतों की हरीस नजरें लगी हैं। अगले रोज जब सोमा ने मुझे बाहर निकाला तो कर्नल अंगार रामबो भी परेड की निगरानी कर रहा था। अपने फौजियों को चाकू चुबंद रखने के लिए बाकायदगी से फौजी मशकें कराता था। मैं सोमा के हमरा परेड के मैदान के पास ही टहल रहा था। हमारे बारे में क्या फैसला हुआ है? मैंने सोमा से पूछा। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ है तो इसका इल्म कर्नल अंगार रामबो ही को होगा, सोमा ने जवाब दिया। वैसे मेरा अंदाजा है कि इस किस्म का अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। कर्नल ने तुम्हारे बारे में सिफारिश की है कि तुम्हें रिहा कर दिया जाए। अगर मुझे रिहा करने का फैसला किया भी गया तब भी जानकारी की वजह से मुझे नहीं छोड़ा जा सकता। इसको छोड़ना तुम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। उसने सर हिलाया। इस शख्स के जराइम ऐसे हैं कि इसे 10 बार सजाए मौत दी जाए तब भी कम है, बल्कि मुस्तकबिल में अफ्रीका बल्कि दुनिया को इसके शर से बचाने के लिए इसका खात्मा जरूरी है। जब मैं जानकारी से मिला तो मेरे वहमों गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा फितना होगा। तुम जानते हो ये इस बहरी जहाज पर इंजीनियर था जिसे बाद में तबाह कर दिया गया, और उसकी तबाही भी जानगरे के हाथों से हुई। अगर ये मुझे गिरफ्तार करके ना दे जाता तो मैं भी खलीज के साथ डूब जाता। सोमा ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। आखिर जानगरे तुम्हें क्यों बचा कर ले गया था? मैं अब तक नहीं जान सका कि इसे मेरी जात से क्या दिलचस्पी है। शायद इसलिए कि तुम भी सफेद फाम हो, सोमा ने किसी के तलखी से कहा। मैंने नफी में सर हिलाया। मैं सफेद फाम नहीं हूँ। हाँ, लगता जरूर हूँ, वरना मेरा ताल्लुक एशिया के मुल्क पाकिस्तान से है। दूसरे में ईसाई नहीं बल्कि मुसलमान हूँ। जानगरे किसी हमदर्दी की वजह से मुझे बचा कर नहीं लाया, बल्कि वो मेरी मदद से कोई मफाद हासिल करना चाहता है। क्या तुमने उससे ये बात जानने की कोशिश नहीं की? मैं नफी में सर हिलाया। अब तक मैं जानगरे का कैदी रहा हूँ, इससे मजबूर नहीं कर सकता। सोमा से बात करके मुझे कोई खदशा नहीं होता था। इस पुरखुलूस नौजवान से बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता था। यही वजह थी कि मैंने उसे कई ऐसी बातें भी बता दी थी जो मैंने कर्नल को भी नहीं बताई थी। 26 साल सोमा पहली मुलाकात में मुझे अपना सा लगा था। इसने महज रंगत की बिना पर मुझसे बुग़्ज़ नहीं रखा था। वो मेरी हर मुमकिन मदद करता था और हर तरह से सहूलत देता था। मुझे रोज़ाना बाहर लाने और ताज़ा आबो हवा में कुछ वक्त गुजारने की इजाज़त भी उसकी कोशिश से मिली थी। एक बार बातों का रुख लड़कियों की तरफ मुड़ गया। मैंने उससे पूछा, सोमा तुम्हारी शादी नहीं हुई है, लेकिन क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद भी नहीं आई? सोमा की चमकदार आंखों में रंग उतर आया था, ऐसा रंग जो सिर्फ मोहब्बत से पैदा होता है। वो मोहब्बत जो किसी के लिए आपके दिल में हो। उसने जवाब दिया, यूसुफ, एक लड़की है जो मेरा इंतज़ार कर रही है। 4 साल हो चुके हैं, 1 साल बाकी है, फिर मुझे ज़मीन और पैसे मिलेंगे। तब मैं और लकी मिलकर इस ज़मीन को आबाद करेंगे, इस पर अपना घर बसाएंगे। लकी, ये कौन है? मेरे अंकल की बेटी है। जब मैं यहाँ आ रहा था तब ही हमने अहद किया था कि ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजारेंगे। मैंने उसके जज्बे की शिद्दत महसूस की। उसे मौका मिलता तो वो यही करता। अफ्रीका ही नहीं, दुनिया के हर खित्ते के इंसान का यही ख्वाब है, वो ज़मीन और घर आबाद करे, मगर हवस के व्यापारी इसे ये हक देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही ख्वाब मैंने और काजल ने देखा था, लेकिन ताबीर का इल्म नहीं था। जमशेद अली की लाडली अपनी माँ से जुनून की हद तक प्यार करती थी, वो माँ जो मुझसे उससे कहीं ज़्यादा नफरत करती थी। इसका बस चलता तो मुझे सफाई हस्ती से मिटा देती। वो भला अपनी बेटी को मुझसे शादी करने की इजाज़त कैसे देती? जब काजल इस पत्थर से सर फोड़ते जख्मी होने लगी तो मैं खुद उसकी दुनिया से निकल गया, मगर खुदा गवाह है उसी एक लम्हे को नहीं भुला सका था। काजल मेरे लिए महज मोहब्बत या निस्वानी वजूद नहीं थी, वो तो मेरे लिए रगों में दौड़ते खून की तरह थी, सीने में धड़कते दिल की हैसियत रखती थी, जिसके बगैर हयात लम्हा भर के लिए भी मुमकिन नहीं है। सोमा मुझे गौर से देख रहा था। यूसुफ, तुमने भी किसी से मोहब्बत की है? मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। मैंने मोहब्बत की मशहूर तरीन थ्योरी पेश की। इस कुलिये की वजह से मुझे भी मोहब्बत हो गई थी जब मैं सिर्फ 4-5 साल का था। 4-5 साल? सोमा भौंचका रह गया था। और तुम्हारी महबूबा? वो इस दिन पैदा हुई थी जिस दिन मुझे उससे मोहब्बत हुई। सोमा ने बेसाख्ता कहकर लगाया। हालांकि मैंने पूरी संजीदगी से कहा था, क्या वो तुम्हारी रिश्तेदार है? नहीं, लेकिन इस दुनिया में वही मेरे लिए सब कुछ है। सोमा ने भाप लिया कि इस कहानी के पीछे कोई दुख है, लिहाजा उसने इसे कुरेदने की कोशिश नहीं की और मौजू बदल दिया। जानगरी के बारे में तुम क्या जानते हो? सिर्फ इतना कि वो खतरनाक नफ्सियाती मरीज है और बैनुल-अक़वामी ताकतों की किसी खुफिया तंजीम का बाइख्तियार नुमाइंदा है, जो सारी दुनिया पर एक बार फिर साम्राज्यी निज़ाम मुसल्लत करना चाहती है।